جو کرتا تذکرہ ہے ہر گھڑی صدق و صداقت کا، ہے جس کے دل میں درد و غم ہمیشہ قوم و ملت کا، سبق دیتا ہے سب کو اخوت کا محبت کا، نگاہ علم و دانش ہے جو اکرم ہے معظم ہے، نگاہ علم و دانش میں جو اکرم ہے معظم ہے، بسط اخلاص کرتے آپ کا ہم خیر مقدم ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت خطاب نایاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اکرام، پیارے بچوں اور اپنے اپنے گھروں میں سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، حدیث پاک میں نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اگر اپنے رب کے شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو ضروری اور لازم ہے کہ پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جن کی وجہ سے یہ موقع میسر آیا۔ تو اس اعتبار سے میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اور تمام اراکین مدرسہ منتظمین اجلاس کا، خصوصاً اس مدرسے کے روح رواں حضرت قاری دلشاد احمد صاحب مدد اللہ العالی کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نورانی محفل میں اس عظیم اسٹیج پر کہ جس پر علم و عرفان کے آفتاب و مہتاب خصوصاً حضرت مولانا نعیم احمد صاحب اور دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہے، آپ نے مجھ جیسے بدنصیب کو بھی شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارے بولو بھیا، جلسے کا کی جو ترتیب ہے وہ الٹی ہو گئی۔ جہاں بڑے ہونے تھے وہاں بچے آ گئے، اور جہاں بچے جانے تھے وہاں بڑے پہنچ گئے۔ پتہ کہہ رہے اے بیٹا، یہ بھی ہار وہیں رہا۔ تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے میں نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو حاجی کر دے۔ پیچھے والے کو تو آواز نہیں آ رہی بھائی، مولانا تم جب سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ تم سب کو حاجی کر دے۔ دیکھو، جب تک تمہارے اندر جان نہیں ہوگی تمہاری میری بات نہیں بنے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں
آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو میرے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میری بات پر آپ حضرات توجہ رکھیں. لمبی تقریر مجھے بھی نہیں کرنی ہے اور وقت بھی نہیں ہے. حضرت مولانا قاری دلشاد صاحب نے پہلے ہی پورا نظام سمجھا دیا ہے، ترتیب بتا دی ہے کہ یہ جلسہ کتنے بجے تک چلنا ہے. آپ حضرات ابھی عشاء کی نماز سے بھی رہ گئے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے. بہرحال میں نے وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا سہارا لیا. اسی کی روشنی میں چند باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے بول دو ماشاءاللہ. اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، اتراکھنڈ کالونی والوں، براڑی کے مسلمانوں، یہ جو مدرسہ آپ کا حبیبیہ ہے، ایسے ہی اور بھی مدارس چل رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. یہ مدارس چلنے چاہیے کہ نہیں؟ ان کو آباد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا آباد رکھنا، ان مدارس کو چلانا بہت ضروری ہے. اگر یہ مدرسے نہ رہے تو علم نہیں رہے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ روزے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ حج کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یہ تمام چیزیں ہمیں مدارس سے ملتی ہیں. اس لیے ان مدارس کا آباد رکھنا اور ان مدارس کا چلانا، ان مدارس کا بنانا بولو ضروری ہے. ان مدارس کو آباد رکھو. بہرحال میں نے وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھا اور آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی. ابھی آپ کے مدرسہ حبیبیہ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. قرآن کریم کے 3 حافظ تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور مدرسے نے یہ بتا دیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب، مقدس کلام ان بچوں کے سینوں میں اتار دیا ہے. اللہ پاک ان کے سینوں میں اپنی اس کتاب کو ہمیشہ قائم اور قائم رکھے. کہہ دو آمین. تم آمین کہتے ہوئے کیوں ڈر رہے بھائی؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو حدیث سے پاک میں نے پڑھی ہے اس میں کائنات کیا کہا؟ حضرت محمد الرسول اللہ، بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ کہو گے مولانا ہم جب بھی مدارس کے اجلاس میں جاتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، ان مولویوں کی تقریر سننے کا موقع ملتا ہے، ہر مولوی ایک ہی بات کہتا ہے. یہاں بھی ہم نے جب سے بیٹھ کر تقریریں سنی ہیں، ہر طالب علم،
ہر عالم یہی بات کہہ رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مولانا ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان مولویوں کی جماعت سے، ان مولانا نعیم صاحب سے، ان مولانا دلشاد صاحب سے، کہ خدا کی لمبی چوڑی دنیا میں کیا صرف علم قرآن ہی باقی رہ گیا ہے؟ حالانکہ دنیا میں بے شمار علوم و فنون ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بائیولوجی ہے، فزکس ہے، ایگریکلچر ہے، ایلومکس ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی عالم اپنی زبان سے کبھی بھی کسی اور علم کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جب دیکھو، جسے دیکھو، جہاں دیکھو، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ امانت اللہ ثانی ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے، ان قرآن عظیم کے سیکھنے سکھانے والوں سے، کہ تم نے آج تک خدا کی مخلوق کو کون سا نفع پہنچایا، کیا سامان بنا کے دیا، کون سا سامان ایجاد کیا؟ ہم اگر اس باب میں دیکھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے، امانت اللہ ثانی، تو جس کار میں بیٹھ کر اپنے دھامپور بجنور سے تقریباً 300 کلومیٹر کا 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہماری اتراکھنڈ کالونی تک آیا، یہ کار سائنس کی ایجاد ہے۔ جس مائک کے ذریعے تیری آواز ہماری کالونی میں گونج رہی ہے، یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے۔ اور کل ہمارا کوئی رشتہ دار اگر بمبئی میں چلا گیا، اس کی خبر لینے میں 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، پورا ہفتہ گزر جاتا تھا۔ آج خط ڈالا، 1 ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد جواب ملتا تھا، اور آج منٹوں کی سیکنڈوں میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ موبائل، یہ ٹیلی فون، یہ سائنس کی ایجاد ہے۔ کل حکیم دوائی گھوٹ کے پلاتے پلاتے تھک جاتے تھے، مرض نظر نہیں آتا تھا، اور آج الٹرا ساؤنڈ کے اسکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ، یہ بائیولوجی کی دین ہے۔ بتا امانت اللہ ثانی، ہم اس علم کی جس نے خدا کی مخلوق کو اتنا نفع پہنچایا، اور ان مولویوں نے کون سا سامان بنایا؟ ایک کھیر کھانے کا چمچہ بھی نہیں بنایا، کپڑا سینے کی سوئی بھی نہیں بنائی ہے، مرغا کھانے کی پلیٹ بھی، ارے بولو، مرغا کھانے کی پلیٹ بھی نہیں، کوئی سامان نہیں بنایا۔ تو یہ علم اچھا یا وہ اچھا جس نے خدا کی مخلوق کو اتنا آسان کر دیا، نفع پہنچایا؟ تو سنو دہلی کے مسلمانوں، یہ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بائیولوجی ہو، فزکس ہو، ایگریکلچر ہو، ایلومکس ہو، یہ سارے کے سارے علوم و فنون سکھاتے ہیں صرف اور صرف سامان بنانا۔ اور یہ قرآن عظیم کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ اب بتاؤ، سامان اچھا یا انسان؟ دنیا کا ہر آدمی کہے گا مولانا سامان انسان سے اچھا نہیں، انسان سامان سے اچھا ہے۔ تو پھر وہ علم اچھا ہے جو انسانوں کو انسان بنائے، یا وہ علم اچھا ہے جو صرف سامان بنانا سکھائے؟
اور یاد رکھو یہ سامان اسی وقت نفع پہنچا سکتا ہے، یہ سامان اسی وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے جب بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ اگر آپ نے انسان کو انسان نہ بنایا اور سامان بنا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تو نفع نہیں نقصان پہنچائے گا۔ 12 لاکھ روپے کی اسکارپیو آپ میرے ہاتھ میں دے دیں، لے امانت اللہ ثانی چلائی سے اور چلانا نہ سکھائیں، بولو اڈے میں لے جاؤں گا کھڈے میں؟ ارے بولو کہاں جائے گی؟ اڈے میں جائے گی۔ آپ میرے ہاتھ میں اس طرح دے دیں، لے امانت اللہ ثانی ہمارا شیپ بنا دے اور اس طرح چلانا نہ سکھائیں، بولو بال کاٹوں گا گال کاٹوں گا۔ سامان اسی وقت نفع پہنچائے گا جب بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ آپ نے انسان کو انسان نہ بنایا اور سامان بنا کے دے دیا، یہ نفع نہیں نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آؤ تمہیں بتاؤں سامان کی فراوانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو کتنا قیمتی آلہ تھا، ایک بالش کے ریڈیو سے پوری دنیا کی خبریں لوگ اپنے گھر میں سنتے تھے، لیکن یہی ریڈیو جب بے بڑے انسان کے ہاتھ میں آیا، مت پوچھئے کیا قیامت برپا ہوئی۔ انسان نے اس کا بینڈ گھمایا، ساز اور آواز میں لگا، اس کے کانوں کے پردوں میں گانے آئے، نفس کو غذا ملی، نفس برپا ہوا، نفس نے کہا واہ اس میں تو بڑا مزہ ہے، لیکن میری پیاس ادھوری ہے، میں سننا چاہتا تھا رفیع کا گانا اور یہ بھیج رہے مکیش کا گانا۔ سائنس والوں نے کہا کائے کو ہے گھبرانا، ہم نے سیکھا ہے سامان بنانا۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ بنا کے پیش کر دیا۔ جب ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ آ گیا، من پسند گانا سننے لگے، نفس کو اور خدا ملی، نفس اور برپا ہوا، نفس نے کہا واہ لیکن میری پیاس ابھی ادھوری ہے۔ یہ جو ناچنے والی ہے، گانے والی ہے، جس کی آواز میرے کانوں کے پردوں میں آ رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ناچنے کا انداز کیسا ہے، اس کے گانے کا انداز کیا ہے، اس کے پیر چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ سائنس والوں نے کہا کیوں گھبرائے؟ انہوں نے ٹیلی ویژن بنا کے پیش کر دیا، گھر گھر سنیما ہال بن گیا۔ میرے پیاروں، کہاں سے کہاں چلا گیا انسان، کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان، جب ٹیلی ویژن بھی گھر میں آ گیا، نفس کو اور غذا ملی، نفس اور فربا ہوا، نفس نے کہا واہ مزہ بہت آ رہا ہے، اس کے دیکھنے بڑا مزہ ہے، لیکن میری پیاس ابھی ادھوری ہے۔ یہ جو ناچنے والی ٹی وی کے پردے پر آ رہی ہے، اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا جائے، تار تار کر دیا جائے، ننگا بدن لایا جائے، چنانچہ بل پکچر وجود میں آ گئی ہے۔ آج یہ نوجوان جس کی علماء اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر نوجوان اپنی جیب میں وہ ننگی اور فحش فلمیں لے کر کے گھوم رہا ہے۔ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ اپنے بستر میں لیٹ کر وہ حرکتیں کرتا ہے، وہ ایسی فلمیں دیکھتا ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان کو شرم آتی ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان، بے بڑے انسان کے ہاتھ میں سامان آیا تھا، کہاں چلا گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کتنا قیمتی آلہ ہے، جتنی تعریف کی جائے کم۔ اس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر کیا بیماری ہے، سینے میں کیا خرابی ہے، آپ
دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ جب بیبر انسان کے ہاتھ میں آیا، مت پوچھئے کیا قیامت برپا ہوئی۔ اس نے حاملہ عورت کا چیک اپ کرایا، پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ عرب کے جاہل و بدو اپنی زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زمین کا پیوند کر دیا کرتے تھے، آپ کہو گے تو چھی چھی، کتنے برے لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے وحشی لوگ تھے، اپنے جسم کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں زمین کا پیوند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ عرب کے جاہل و بدو اپنی بچی کو دنیا میں آنے کا موقع دیتے تھے، آنکھیں کھولنے کا موقع دیتے تھے۔ اور یہ آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا ترقی کرنے والا انسان اس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب یہ پتہ لگایا کہ اس ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، اسے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ترقی یافتہ، ہم اسے ترقی کا سامان کہتے ہیں۔ میرے پیارو، بے بڑے انسان کے ہاتھ میں سامان آیا تھا، نفع نہیں نقصان ہوتا رہا۔ کل انسانیت تھی، آج انسانیت سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں کو کھڑا کر کے پوچھوں، بتاؤ شری کرشن جی کا زمانہ بڑھیا تھا یا آج کا زمانہ اچھا ہے؟ میرے ہندو بھائی کہیں گے مولانا شری کرشن جی کے زمانے سے اچھا زمانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی سوال میں عیسائیوں سے کروں، بتاؤ یسوع مسیح کا زمانہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ اچھا ہے؟ وہ کہیں گے یسوع مسیح کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ یہی سوال میں سکھوں سے کروں، بتاؤ گرو نانک کا زمانہ بڑھیا تھا یا آج کا زمانہ بڑھیا ہے؟ وہ کہیں گے امانت اللہ ثانی، گرو نانک کے زمانے سے اچھا زمانہ نہیں ہے۔ یہی سوال میں آپ سے کروں، بتاؤ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ اچھا ہے؟ آپ کہو گے امانت اللہ ثانی، میرے آقا کے زمانے سے اچھا کون کا زمانہ ہو سکتا ہے؟ میں چاروں کو کھڑا کر کے ایک ساتھ سوال کروں گا، بتاؤ آقا کا زمانہ بہتر کیوں تھا؟ شری کرشن جی کا زمانہ بڑھیا کیوں تھا؟ یسوع مسیح کا زمانہ اچھا کیوں تھا؟ گرو نانک کا زمانہ بہتر کیوں تھا؟ اس زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، اس زمانے میں یہ سامان نہیں تھے، اس زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، پھر وہ زمانہ بہتر کیوں تھا؟ چاروں ایک ساتھ یوں کہیں گے امانت اللہ ثانی، اس زمانے کا سامان نہ تھا نہ صحیح، لیکن اس زمانے کا انسان تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھائی؟ ارے بھیا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ مگر جب ہماری جیب میں نوٹوں کی گڈی آ گئی، دروازے میں کار کھڑی ہو گئی، چار لوگوں میں عزت بن گئی، تو اب ہمارا بچہ مدرسہ حبیبیہ میں نہیں آئے گا، قاری دلشاد صاحب کے پاس نہیں آئے گا، مولانا نعیم صاحب کے پاس نہیں جائے گا۔ اب ہمارا بچہ نرسری میں جائے گا، مانٹیسری میں جائے گا، انگلش میڈیم میں جائے گا، سینٹ میریج میں جائے گا۔ سینٹ میریج میں بھیجنے والے، نرسری میں بھیجنے والے، کالج میں بھیجنے والے، کبھی تم نے سوچا کہ تمہارا بچہ جا کے وہاں کیا پڑھے گا؟ اس کا پہلا سبق، اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہوگا؟ اس بچے کا سبق نہ اللہ سے ہوگا، نہ بسم اللہ سے ہوگا، نہ اوم سے ہوگا، نہ گاڈ سے ہوگا۔ اس کا پہلا سبق سی-ٹی کیٹ، ڈی-او-جی ڈاگ، پی-آئی-جی پگ، کتا بلی سور، کتا بلی سور، کتا بلی سور۔ بولو یہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟
اور یاد رکھو لفظوں میں اثر ہوتا ہے. جب تیرا بچہ دن میں 50 مرتبہ کتا بلی سور کتا بلی سور پڑھے گا تو بول وہ انسان بنے گا جانور بنے گا. ارے جانور بنے گا کہ نہیں؟ اب وہ کسی نرم جگہ پیشاب نہیں کرے گا، اب وہ کوئی ڈھال نہیں دیکھے گا، اب وہ استنجا کرنے کا پانی تلاش نہیں کرے گا، بلکہ چلتے چلتے جہاں بھی پیشاب آئے گا وہیں پینٹ کی چین کھول لے گا ٹچ اور ڈھال لگائے گا ٹچ، کچھ نالی میں اور کچھ رومالی میں اور چل. بولو ہوگا نا ایسا ہی؟ ارے ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور جب یہ جماعت والے جائیں گے، یہ قاری دلشاد کہیں گے، یہ مولانا کہیں گے، یہ علماء کہیں گے چل بھائی نماز پڑھنے، چل بھائی اللہ کے گھر میں اذان ہو گئی ہے آج نماز پڑھ لے، تم چلو مارے. کیوں بھائی چل کرو نا تم چلو گا کیوں؟ کہ یوں کہ قاری صاحب میرے کپڑے ناپاک ہیں. جواب دیتا نہیں ہے. جس کا اللہ پاک، جس کا کعبہ پاک، جس کا قرآن پاک، جس کا نبی پاک، وہ اپنے آپ کو ناپاک بتا رہا ہے. او ایمان والے، اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو بتا کون سے غسل خانے میں جائے گا؟ اے اللہ کے بندے، اب وہ بچہ ادب احترام نہیں کرے گا. میں نہیں کہتا انگلش نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ بچوں کے کالج میں نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، ضروری ہے. انگلش بھی پڑھو تم اردو کے ساتھ، انگلش بھی پڑھو تم اردو کے سنگ، تب جا کر جیتو گے دنیا کی جنگ. لیکن خدا را پہلے اپنا کلام پڑھو، خدا را پہلے اپنا قرآن پڑھو، خدا را پہلے اپنا دین سیکھو، خدا را پہلے پاکی اور ناپاکی کے احکامات پڑھو. ساری تعلیم حاصل کرو، ساری تعلیمات پڑھو، لیکن اللہ کے لیے پہلے قرآن پڑھو. وہ بچہ جس کے گلے میں ٹائی، سر میں تیل، بڑھیا لباس پہن کے گیا، لیکن ایک ایسا بچہ ہمارے گھر میں جو بیکار ناکارا، جس کی ناک یہاں رکھی، کپڑے گندے، بالوں میں تیل نہیں، سر میں کنگھی نہیں، اے ہائے اس کا ہاتھ پکڑا اور مولانا دلشاد صاحب کے پاس لے آئے. لو جی مولوی صاحب اس بچے کو پڑھا دو. اے ہائے اس قاری دلشاد نے، نبی کے نائب نے تیرے بچے کے سر پہ پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور یوں کہا پڑھ میرے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. او میرے لال اپنی تعلیم کا آغاز اس اللہ کے نام سے کر جو تجھے عدم سے وجود میں لایا. او میرے لال اس رحمان کے نام سے پڑھ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ضرورتوں کا سامان پیدا کر دیا. او میرے لال اس رحیم کے نام سے پڑھ جس نے تیرے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا ہوا ہے اور مرنے کے بعد تجھے اس کا بدلہ دے گا. ایک ہی سبق میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری منزلوں کی سیر کرا دی. تیرے بچے نے تو طلاقی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اعلان کر دیا فرشتوں جس کا بچہ مجھے تو طلاقی اور معصوم زبان سے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے ماں باپ قہار و جبار نہیں بن سکتا. ایک ہی سبق پڑھا تھا، رحمان کی رحمت کو جوش آ گیا اور تیری مغفرت کا اعلان کر دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سمجھ میں آ رہی بھائی نہیں؟ ارے بھیا سمجھ میں آ رہی دلی والوں نہیں؟ ماشاءاللہ.
اے تیرا ایک بچہ اللہ نے اتنا بڑا کامیاب بنا دیا، تیری رحمت کو جوش آ گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ قرآن ایسے افراد تیار کرتا ہے، قرآن ایسے انسانیت کی تربیت کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر کہ جس کے نام سے شیطان راستے چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو گندے خواب نائٹ فال ہوتے ہوں، گندے خواب نظر آتے ہوں، بھیانک خواب دکھائی دیتے ہوں، وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ باوضو بیٹھ کر اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر عمر ابن خطاب لکھ کر سو جائے، انشاءاللہ گندا خواب نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا اثر عمر کے نام میں آج بھی ہے۔ یہی عمر جب خلیفہ بنے، مسلمانوں کے بادشاہ بنے، کیا عالم تھا عمر کا؟ آرام سے گدی پر نہیں بیٹھے، آرام سے چین کے ساتھ گدوں پر نہیں سوئے، ساری مخلوق آرام کرتی ہے، رات میں ہر مخلوق اپنے اپنے آشیانوں میں بسیرا ڈالتی ہے، سو جاتے ہیں، لیکن میرا عمر سوتا نہیں ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چاروں طرف چوکیداری کرتا ہے، لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے۔ ایک دن یہ عمر ہاتھ میں ڈنڈا تھا، چاروں طرف کا چکر لگا رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے لگاتے باہر نکل گئے، دیکھا کہ دور جنگل میں آگ جل رہی ہے، کوئی آگ جلا رہا ہے۔ حضرت عمر خرامہ خرامہ اس کے قریب پہنچے، اس کے پاس پہنچ گئے اور جا کر سلام کیا، اور پھر اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اندر سے خیمے میں عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، یہ عورت کون ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ بھائی تم کون ہو؟ اس آدمی نے حضرت عمر کی طرف کو دیکھا، منہ اٹھایا، آپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے یوں کہا، چوکیدار تو جا اپنا کام کر، تو جانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پھر لایا، او میرے دوست بتا دے کیا بات ہے، یہ اندر سے رونے کی آواز کیسی ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں اور وہ عمر کو چوکیدار چوکیدار کہہ کے ڈانٹ رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد حضرت عمر نے جب حجت تمام کر دی تو یوں کہا، بھائی چوکیدار تم میری کیا مدد کرے گا؟ میں پردیسی ہوں اور یہ میری بیوی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، ڈیلیوری کا معاملہ ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، کوئی میرے ساتھ یہاں مددگار نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ سہارا بننے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، واپس آئے، گھر آئے، اپنی سوتی ہوئی بیوی کو اٹھایا اور یوں کہا، فاطمہ تم یہاں سو رہی ہو اور جنگل میں ایک اللہ کی بندی درد ذہ میں رو رہی ہے، اگر کل قیامت میں اللہ نے سوال کر لیا، بول میری بیوی کیا جواب دے گی؟ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، آگے آگے عمر اور پیچھے پیچھے بیوی۔ طریقہ چلنے کا یہی ہے، بیوی آگے اور شوہر، ارے بولو شوہر، اور ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم آگے چل رہے ہیں تو پیچھے چل رہے ہیں، تمہیں کیا پتا پیچھے کا دکھ رہا ہے آگے کا دکھے؟ ارے بولو دلی والو، آگے سے دکھتا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو آگے کیا، پیچھے پیچھے عمر، آگے آگے بیوی۔ اس خیمے کے پاس پہنچے، حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اندر داخل کر دیا، او میرے دوست اجازت دو میری بیوی اندر جائے۔ حضرت عمر کی بیوی اندر چلی گئی، عمر چولہا جلانے بیٹھ گئے، عمر لکڑیں لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی،
ان کی بیوی نے کہا امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس کے دل پر بجلی گر گئی، ہمت ٹوٹ گئی، لرزہ پر اندام ہو گیا، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ یہ عمر ہے، یہ مسلمانوں کے بادشاہ، میں نے کتنی بار چوکیدار چوکیدار کہہ کے ڈانٹ دیا ہے، چوکیدار چوکیدار کہہ کے جھڑک دیا ہے۔ پیروں میں گر گیا اور یوں کہا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو آقا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں نے آپ کو چوکیدار چوکیدار کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کاندھے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا اور یوں کہا میرے دوست تو مجھے چوکیدار کہتا ہوا گھبرا رہا ہے؟ ارے میرے آقا تو ہمیں قوم کا خادم بنا کر گیا ہے، سید القوم خادمہم، آقا نے جو ہمیں قوم کا خادم بنایا ہے۔ ایسی تربیت کرتا ہے قرآن، ایسے انسان بناتا ہے قرآن، ایسے انسان تیار کرتا ہے قرآن۔ ہم آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چاہتے اور دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری خدمت کرے، ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارا بیٹا ہمارے فرما بردار بن جائے۔ نہیں بن سکتا، یہ قرآن سبق دیتا ہے، یہ قرآن سبق سکھاتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او میرے بندے دیکھ، میری عبادت کرنے کے بعد، اپنا معبود ماننے کے بعد تیرے اوپر سب سے بڑا احسان تیرے ماں باپ کا ہے۔ یہ سبق قرآن دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک کام کرو، چھوڑ دو میری باتوں کو۔ آپ کہو گے مولانا اندھا باٹے شینی اپنوں اپنوں کو دے۔ آپ مولانا قاری دلشاد صاحب نے بڑھیا ناشتہ کرا دیا ہوگا، مرغا فرائی کروا دیا ہوگا، آپ بھی انہی کی بات کر رہے ہو، آپ بھی انہی کا سبق پڑھا رہے ہو، آپ بھی انہی کی طرفداری کر رہے ہو، چھوڑ دو میری بات۔ لیکن خدا را مجھے ایک بات بتاؤ، بس ایک بات بتاؤ تقریر ختم۔ آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن قرآن والا نہ بنایا، اسے قرآن نہ پڑھایا، تو بتا میرے پیارے جب تیری نزا کا وقت ہوگا تو موت اور زندگی کے جھولے میں جھول رہا ہوگا، اس وقت تیرے دم کو آسانی سے نکلنے کے لیے تیرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کون کرے گا؟ تیرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کرے گا، یہ قرآن والا قاری دلشاد کرے گا؟ سوچ، جب تو دنیا سے جائے گا، دنیا چھوڑ رہا ہوگا، اس وقت تیرے دم کو آسانی سے نکلنے کے لیے تیرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کون پڑھے گا؟ بتاؤ، انجینئر ڈاکٹر پڑھے گا یا حافظ قرآن پڑھے گا؟ بھائی حافظ قرآن پڑھے گا۔ روح نکل گئی، نہلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، چار کاندھوں پہ جنازہ رکھ کر میدان میں لا کے اتار دیا، اعلان کر دیا جنازے کی نماز تیار ہے۔ سارے رشتہ دار بھی آ گئے، سارے گھر والے بھی آ گئے، محلے والے بھی آ گئے، کالونی والے بھی جمع ہو گئے، سب بنا دی گئی، سارے کے سارے سب میں کھڑے ہو گئے۔
تیرا وہ بیٹا جسے تو نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، لیکن قرآن والا نہ بنایا، وہ 2 کام کرتا ہے، تیسرا نہیں کرتا۔ یا تو 10 قدم پیچھے کھڑے ہو کر تیری نماز جنازہ کا تماشا دیکھتا ہے، یا چوتھی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جو نیت امام کی وہ میری، اللہ اکبر۔ بولو ہوتا نا صحیح؟ اور ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ قرآن والا، یہ حافظ قرآن تیرے سرہانے کھڑا ہو کر، تیری میت کے جنازے پر کھڑا ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ بتا ایمان والے تیرے جنازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے مغفرت کی دعا کون کرتا ہے؟ تیرا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر کرتا ہے، یہ قرآن والا حافظ قرآن کرتا ہے۔ سوچو میرے پیارو، دہلی کے مسلمانوں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کون کام آتا ہے؟ نماز ہو گئی، جنازہ قبرستان میں لے گئے، 4 گز زمین کے گہرے گڈھے میں تجھے لٹا دیا، لکڑیاں رکھ دی، قبر کو بند کر دیا، سب نے دڑا دڑ مٹی ڈال دی۔ تیرا وہ بیٹا جسے تو نے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنایا مگر قرآن والا نہ بنایا، وہ 3 لپے مٹی ڈال کر، 17 دفعے ہاتھ جھاڑ کر، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دور کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن والا، یہ حافظ قرآن تجھے نہیں چھوڑے گا، تیری قبر سے نہیں جائے گا، تیری قبر کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، تیری قبر پہ کھڑا ہو جائے گا، پائے پہ کھڑا ہوگا، سرانے کھڑا ہوگا، اور سورہ بقرہ کا اول آخر رکوع پڑھ کر اللہ سے التجا کرے گا، او میرے رب اس قبر کے اندر رہنے والے کے حساب و کتاب کو آسان کر دے۔ بولو دلی والوں کون کام آئے گا؟ ارے حافظ قرآن کام آئے گا کہ نہیں؟ سب لوٹ کے آ گئے۔ یہ قرآن جس کے لیے تم نے دنیا میں اپنے مال کو خرچ کیا، اپنا پیسہ لگایا، ان حافظ قرآن پر پیسہ اٹھایا، خرچ کیا، مدرسے میں خرچ کیا، حافظوں کا خرچہ اٹھایا۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ لگا ایک ہمارے بھائی نے، ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگوں نے اس مدرسے کا بڑا تعاون کیا ہے اور کرتے ہیں، اور ایک صاحب خیر نے قرآن کریم کے حافظ کا خرچ دیا، اللہ انہیں قرآن کی برکت سے مالا مال فرما دے۔ بس زور سے اتنا بڑا مجمع بیٹھا، اگر دل سے آمین کہے تو سامنے مل جائے گا، مل جائے گا نہیں؟ لیکن کہنے کو تیار ہے۔ یہ قرآن جس کا آپ نے دنیا میں ساتھ دیا، جس کا تعاون کیا، جس کے لیے مال کو خرچ کیا، جو تراویح میں کھڑے ہو کر سنا، 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہے، چھوڑ کر نہیں گئے، یہ قرآن بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ نور کا بقع بن کر، کفن میں چھپ کر تمہارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ جب منکر نکیر آئیں گے، یہ کسی طرف سے راستہ نہیں دے گا، منکر نکیر واپس ہو جائیں گے، یہ قرآن ان کے جانے سے پہلے پہلے، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے عرش اعظم پہ پر پھڑا کے گرے گا اور یوں کہے گا، او میرے رب، فلاں قبرستان میں، فلاں قبر میں تیرا بندہ جو مہمان ہے وہ دنیا کے اندر میرا دوست تھا، اور میں تجھ سے کہنے نہیں آیا کہ اسے عذاب مت دے، عذاب دے اور جتنا تیرا جی چاہے دے، لیکن میری ایک بات سن لے، یہ کیسی دوستی ہے، کیسی محبت ہے، کیسی مروت ہے کہ ایک دوست
پریشان رہے اور دوسرا دوست کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا میرے رب، تجھے عذاب دینا ہے دے، لیکن اسے عذاب دینے سے پہلے مجھے اپنے قرآن سے مٹا دے۔ بولو اللہ اپنے قرآن کو قرآن سے مٹا سکتا ہے بھائی؟ ارے بولو دلی والوں ذرا زور سے بتا دو، مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن عظیم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بس آخری بات یہ بتا دو، آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آخری بات، جہاں دنیا میں کوئی تمہارا ساتھ، جہاں جانے کے بعد کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا پڑوسی، تمہارے رشتہ دار، کوئی تمہارا ساتھ نہ دے اور وہاں یہ قرآن تمہارا ساتھ دے، بولو اس سے بڑا ہمدرد، اس سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے زیادہ دوستی کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے بھائی؟ ارے بولو ہو سکتا ہے؟ پچھلے والا تم بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے دوست سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اٹھائیو ہاتھ، کون کون تیار ہیں قرآن سے دوستی کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن تمہارے ہاتھ مانگ رہا ہے تو دے دو گے؟ دے دو گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تم ہاتھ تو کیا دو گے؟ آؤ قرآن سے دوستی کا ثبوت دو، قرآن سے دوستی کی دلیل دو۔ ہے کوئی اللہ کا شیر اس مجمع کے اندر، اس محفل کے اندر، جو کھڑا ہو کر کے یوں کہہ دے مولانا میں اس مدرسے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کو پڑھانے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے اپنی کمائی سے زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا، زیادہ لمبا خرچ نہیں بتاؤں گا، صرف 11,000 روپے؟ ہے تو اللہ کا شیر کھڑا ہو کر کے آ جائے، لو مولانا یہ رہے 11,000 روپے، اللہ سے دعا کر دو اللہ مجھے قرآن کے بدلے میں 11 لاکھ دے دے، اللہ قرآن کی برکت سے میرا کاروبار چلا دے، اللہ قرآن کی برکت سے میری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو قرآن سے محبت کا ثبوت دے دے بھائی؟ ارے ہے کوئی اللہ کا بندہ پہلے نمبر پہ کھڑا ہو جائے بھائی؟ ہے کوئی اللہ کا شیر 11,000 روپے، صرف 11,000 روپے؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ بھائی؟ نہیں؟ آئے ہائے، میں تو سوچ رہا دلی والے ماشاءاللہ بڑے دل پھیک ہیں۔ بہار جیسی جگہ میں، جو بہار ایسی جگہ ہے، غربت کا علاقہ ہے، ماشاءاللہ اتنا تعاون کیا انہوں نے مدرسے کا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دلی والوں آپ تو ماشاءاللہ دلی کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ بھائی 11,000 روپے کا نام پیش کر دے؟ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ نہیں ہے؟ اللہ تمہاری ہمت ہو، تمہارا حوصلے کو بلند کرے، آمین۔ رائے مت دو، یہ مت دیکھو یہ دے گا جو میں دوں گا، نا، اے اللہ تو نے مجھے دیا، سب سے پہلے کھڑا ہو کے میں اپنا نام پیش کرتا ہوں۔ ہے کوئی اللہ کا شیر بھائی؟ نہ ہے؟ اچھا